پہلے دو پولیٹیکل سوال پھر لیگل پہ آئیں گے. ایک تو یہ بتائیں اتنا شور مچا آج یہ تنخواہوں کے معاملے میں جہاں جو 1.25 لاکھ کی تنخواہ تھی 180 سے وہ 5,19,000 پہ چلی گئی ہے. پنجاب ایم پی ایز میں بھی اب تو خیر پہلے لوٹ مچی ہوئی تھی, سارا کچھ ہوا تھا. اتنا جو شور مچا ہوا ہے, کیا آپ کی پارٹی کے لوگ یہ نئی تنخواہیں لیں گے یا لینے سے انکار کریں گے؟ اسپیکر نے بھی کہا ہے کہ پہلے شور مچاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں, جس کو نہیں اعتراض وہ پھر لکھ کے دے دے میں نے تنخواہ نہیں لینی. یہ بتائیں کیا پی ٹی آئی کے ایم این ایز یہ نئی تنخواہ لیں گے یا پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے؟ دیکھیں تنخواہ تو ان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی نا, لیکن ہم نے بالکل یہ موقف اپنایا ہے, عمران خان صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ بالکل ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا. قوم مشکلات میں گھری ہوئی ہے, ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے, گروتھ 0% ہے. تو اس تمام مصنوعی صورتحال میں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگ جن کا تعلق ایک بالادست طبقے سے ہے, جو الیکٹ ہو کر اسمبلی میں آتے ہیں, ظاہر وہ غریب لوگ نہیں ہیں, تو ان کو اپنے حوالے سے قانون سازی اس ماحول میں ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اب اگر ان کے اکاؤنٹس میں تنخواہ آ جاتی ہے تو ہم بطور پارٹی ضرور فیصلہ کریں گے کہ اس زائد رقم کا ہم نے کیا کرنا ہے. نہیں, اسپیکر صاحب نے کہا ہے, سلمان صاحب اسپیکر صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا جو لکھ کے دے دے گا ان کو ہم نئی تنخواہ نہیں جائے گی. یہ لکھ کے دے دیں گے تو نہیں آئے گی تنخواہ, اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی. دیکھیں اس پہ ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم لکھ کے دیں یا اس تنخواہ کو وصول کر کے کسی فلاحی کام پہ خرچ کریں. اس کے لیکن یہ فیصلہ پہلے کیوں نہیں ہوا تھا سلمان؟ یہ بتائیں, یہ کوئی سرپرائز بل نہیں تھا, پتا تھا کہ پٹ اپ ہونا ہے, پتا تھا اس پہ ووٹنگ ہونی ہے, اور یہ بھی آپ لوگوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اس پہ شور مچانا ہے, اعتراض کرنا ہے. تو باقی تو سارے فیصلے ہوئے ہوئے تھے, تو یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا ہوا تھا کہ تنخواہ لینی ہے یا نہیں لینی, ہم نے ریجیکٹ کرنی ہے؟ یہ نہیں لیں گے. دیکھیں مجھے نظر نہیں آتا کہ ہم یہ تنخواہ کیوں نہ لیں. اگر انہوں نے دینی ہے تو لیں, لیکن اس کا استعمال کیا کرنا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اہم بات ہے. ہمارا مشورہ پارٹی کے اندر مشاورت کے بعد یہی ہوگا, میرا خیال ہے فیصلہ یہی ہوگا کہ اس زائد رقم کو کسی فلاحی کام پہ ہم نے صرف کرنا ہے. ہم دیکھیں گے کس قسم کا ٹرسٹ بنانا ہے, کیا کرنا ہے. عمران خان صاحب سے بات ہوگی اس حوالے سے. اچھا, دوسرا یہ بتائیں, 2 خط لکھے عمران خان صاحب نے, پہلا خط لکھا پھر دوسرا لکھا, وہ بھی بڑے کیا کہتے ہیں ڈیمننگ لیٹرز تھے کہ خط تو لکھا لیکن سارے الزامات ان پہ ہی ڈال دیے کہ جو خلیج بڑھ رہی ہے فوج میں عوام میں وہ بھی آپ کی وجہ سے ہے سب کچھ. اور وہ صحیح کہتے تھے پی ایم ایل اے والے کہ اس کی رسید بھی نہیں ملے گی, جواب بھی نہیں آئے گا. تو جب 2 خطوں کا جواب نہیں آ رہا, وائی رائٹ اے تھرڈ لیٹر؟ دیکھیں یہ عجیب بات کرتے ہیں, یہ خط جو ہیں قوم کے نام خط ہیں, قوم نے ان خطوں کو پڑھ لیا ہے, یہ بالکل پہنچ گئے ہیں جہاں ان کو پہنچنا چاہیے تھا, ان کو پڑھ بھی لیا گیا ہے اور ان کا جو مطلب ہے وہ سمجھ لیا گیا ہے. یہ خط مخاطب کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کو, پاکستانی افواج کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری فوج ہو, آپ میں اور ہم میں کوئی خلیج نہیں ہونی چاہیے. تو یہ پیغام بالکل پہنچ گیا ہے. اس میں عمران خان صاحب اونرشپ لے رہے ہیں قوم کے بہاف پہ, پوری قوم کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوج اور اپنی قوم کے درمیان خلیج نہیں چاہتے. تو یہ بات پہنچ گئی ہے. کس تک نہیں پہنچی؟ آپ تک پہنچ گئی, مجھ تک پہنچ گئی, اور جہاں اور پہنچنی چاہیے تھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں بھی پہنچ گئی ہے. تو جواب تو آپ کو کوئی نہیں آیا نا, جواب بھی تو پہنچنا چاہیے تھا. لوگ کوئی جواب نہیں چاہیے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں. نہیں, یہ لوگ بے وقوف ہیں. ہمیں کوئی جواب نہیں چاہیے, ہم صرف ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں. ہم پاکستانی قوم کو مطلع کر رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. پاکستانی قوم اور فوج کے درمیان اگر کوئی خلیج بڑھ گئی ہے, جو کہ یقیناً بڑھ گئی ہے, اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. اور ہم فوج کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہماری فوج ہو, اپنا آئینی کردار ادا کرو. جو اس قسم کے جملے ہیں بیچ میں کہ ڈیالہ میں بیٹھے کرنل صاحب جو ہیں وہ جوتی پہ رکھ رہے ہیں عدالت کو, حکم کو, وہ تباہیاں پھیر رہے ہیں, یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یہ قوم کو بتایا جا رہا ہے اور یا عامی چیف کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے بندوں قوم کو بھی بتایا جا رہا ہے؟ بالکل, یہ قوم کو یہ حقیقت ہے. دیکھیں یہ قوم کو بھی بتایا جا رہا ہے, یہ مقتدر حلقوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ روش آپ کی درست نہیں ہے. آئین اور قانون کی پامالی چھوڑ دیجئے, ایک وہ راستہ اپنائیے جو شرافت پر مبنی ہے, جو آئین اور قانون پر مبنی ہے. تو اس کے لیے نہ ہمیں کوئی رسید چاہیے, نہ کوئی جواب چاہیے. یہ ضمیر تک بات پہنچانا مقصود تھا, وہ بات ہم سمجھتے ہیں پہنچ گئی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس بات کے بعد غور ہوگا اداروں کے اندر, لوگ سوچیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں گے.
تو اس کا مقصد تعمیری ہے، اس کا مقصد ٹکٹ لگا کے بھیجنا یا رسید. ایک اور بات بتائیں، ایک تاثر اب بنتا جا رہا ہے جو دوسری سائڈ بڑی خوش نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ ایک صوبے کی پارٹی اسٹرینتھ وائز، میں ووٹر وائز بات نہیں کر رہا، پاپولیرٹی وائز بات نہیں کر رہا، کہ اب آپ صرف کے پی کی پارٹی بن گئے ہیں سڑک گرم کرنے کے معاملے میں. ویسے ثوابی کا بس آپ نے جلسہ کر لیا اس دن 8 فروری کو، پنجاب میں کچھ نہیں ہوا، کوئی مینشنیبل ایکٹیویٹی پورے ملک میں نہیں ہوئی، اور بس ثوابی کا جلسہ ہوا. اور اگر یہی بات ہو گئی اب تو پھر آپ لوگ کیسے چینج لا پائیں گے؟ عدالتیں آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، عدالتیں گورنمنٹ نے اب اپنی مرضی سے سٹرکچر کر لی ہیں، سارے پتے جو لگ رہا ہے کہ تاش کے پتے الٹے لگ گئے ہیں. اور اگر آپ نے یہ تاش کے ہاؤس آف کارڈز کو گرانا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں پہلے یہ واضح ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے، عمران خان کا نصب العین کیا ہے. کیا ہمارا مقصد اگلے مہینے حکومت حاصل کرنا ہے؟ بالکل نہیں. ہمارا مقصد اس ملک میں ایک مکالمہ پیدا کرنا ہے، اس ملک کے عوام کی آواز بننا ہے. دس از سکسیس. ہم بالکل کامیاب ہیں. آپ دیکھیں گے تاریخ اپنا دھارا خود متعین کرتی ہے، موڑ مڑتی ہے، چیزیں پلک جھپکتے میں بدل جاتی ہیں. وہ سب کچھ ہوگا. ہم بالکل ڈیسپریٹ نہیں ہیں، ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہے. ہم ہر قسم کا ظلم سہ رہے ہیں، ہمارے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے. پنجاب میں جو فسطائیت ہے اس کی مثال ہماری تاریخ میں نہیں ملتی. 8 فروری سے پہلے جس طرح حملے ہوئے، لوگوں کے گھروں پر گرفتار کیا گیا. ہم چاہتے بھی نہیں تھے کہ لوگ باہر نکل کر ٹکرائیں، بڑی تعداد میں مجھے اب 2 چیزیں بتائیں، جھوٹے مقدمے سہیں.